جو 2025 تک میں جو کہتا ہوں 2025 تک مہنگائی عروج پہ جائے گی تو اس میں مڈل کلاس جو ہے ساری ختم ہو جائے گی اور لوئر مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ایک لیبر کلاس کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گی جو 80% مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے واللہ علم بالصواب. وہ سارے جو ہے وہ لوور مڈل کلاس میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے. لوئر مڈل کلاس تھوڑی سی اوپر آ جائے گی. گھر میں جو آپ کے کام کرتی تھی نا 4 گھروں کا جی وہ پہلے 2,000 روپیہ 4,000 روپیہ مہینے کا لیتی تھی. پھر اس نے 2 پورشن میں کام کیا کہ صفائی علیحدہ کروں گی, کپڑے علیحدہ دھوؤں گی. پھر اس نے اس کو 3 میں کر لیا, پھر 4 میں کر لیا. اب اس طرح سے ہے کہ وہ لوئر مڈل کلاس جو ہے وہ اپنی مزدوری اس طرح سے غیر محسوس طریقے سے بڑھا کے تھوڑے سے اوپر آ جائیں گے. اور اوپر والے جو مڈل کلاس ہے جس کی وجہ سے پورا گند مچا ہوا ہے کہ اوپر والے کو فائدہ دیتے ہیں نیچے والے کو مار دیتے ہیں, یہ اب خود ختم ہونے جا رہے ہیں. اور اوپر سے اپر مڈل کلاس جو ہے وہ بھی نیچے آ جائے گی اور یہ تینوں کلاسیں مل کر ایک لیبر کلاس کی صورت اختیار کر جائیں گی واللہ عالم بالصواب. اب آتے ہیں ایلیٹ کلاس کی طرف. ایلیٹ کلاس میں کچھ لوگ گر کے نیچے آ جائیں گے جو ایڈمنسٹریشن کلاس میں آ جائیں گے. اچھا. اور ایلیٹ کلاس تھوڑی سی رہ جائے گی. ٹھیک ہے. اور آپ کے پہلے سوال کے کہ کیا مخلوط معاشرہ پوری دنیا میں یا اس خطے کی بات کر رہا ہوں تو دنیاؤں میں بے شمار مخلوط معاشرے آباد ہیں. بالکل ہے. مخلوط معاشرے غیر مذہبی نہیں ہوتے. پھر سے دوبارہ بات کر رہا ہوں واللہ علم بالصواب. اور یہ غیر مذہبی بات بار بار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ مخلوط معاشرے غیر مذہبی ہوتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے واللہ علم بالصواب. صحیح ہے سر. سر ابھی آپ نے ذکر کیا جو کتاب کا, تو میں ابھی یہ کتاب پڑھ رہا تھا, اس پہ بھی آنا, لیکن اس سے پہلے آپ کی کتاب کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے میں نے کچھ اس طرح کی کتاب ابھی تک نہیں دیکھی جس میں نیو لاز آف پالمسٹری جس طرح آپ نے انٹروڈیوس کروائی کہ 32 یوگ راج 101 نشانیاں. یہ پہلے پاکستان میں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ میں بھی شاید کسی نے اس کے اوپر اس طرح کام نہیں کیا. آپ نے یہ سر کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان میں ایک بندہ بیٹھ کے کر رہا ہے اور پوری دنیا میں اس کو پذیرائی بھی ملی اور دیکھا بھی جا رہا ہے اور اس کو پڑھا بھی جا رہا ہے. تو کتنی چینجنگ آئی ہے سر پرانے نالج میں اس کے آنے کے بعد؟ الحمدللہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ نے یوں کر کے ہاتھ دیکھا, ہاتھ اپر مڈل کلاس کا ہے. اچھا. اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ طے کر لیا کہ اس کی طرز بود و باش رہائش اور اسباب آسائش پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اپر مڈل کلاس کی ہوگی. اب اپ اینڈ ڈاؤن بھی آتے ہیں, تھوڑی سی خوشحالی بھی آتی ہے, کبھی بندہ ادھار دیتا ہے کبھی ادھار لیتا ہے. اس کو ہم جاننے کے لیے مقدر کی لکیر پر رجوع کریں گے. مقدر کی لکیر جہاں اچھی ہوگی وہ اچھی مڈل کلاس والا دور چل رہا ہوگا, جہاں بری ہوگی وہاں بری مڈل کلاس والا دور چل رہا ہوگا, لیکن وہ رہے گا مڈل کلاس میں. مثال کے طور پر اگر کوئی بھی شخص اس کے ہاتھ کی ساخت VIP ہے, صحیح ہے, مقروض ہوا, بینک کرپٹ ہو گیا, تو وہ کبھی کسی محلے میں جا کر اپنی رہائش نہیں رکھے گا. چونکہ اس کے ہاتھ کی ساخت VIP ہے تو وہ 10 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے پہ گھر کرائے پہ رہ کر رہ رہا ہوگا. 50 لاکھ کا گھر رہ کر 3 مرلے کا نہیں رہے گا. کیوں؟ طرز بود و باش رہائش اور اسباب آسائش اس کی قسمت میں لکھا گیا کہ وہ قرض دے یا قرض لے وہ اسی میں گزارے گا جس قسم کی اس کی ہاتھ کی ساخت ہے. اسی طرح سے بے شمار سوالوں کے جواب آ گئے. VIP یوں کر کے پاسپورٹ بھیجے گا, دنیا بھر کے ویزے لگ کر آ جائیں گے. ایڈمنسٹریٹر کلاس پاسپورٹ بھیجے گا, تھوڑا بہت کسی ایک آدھے ملک کا چھوٹا موٹا پرابلم ہوگا, ویزے لگ کے آ جائیں گے. اپر مڈل کلاس کے ویزے نہیں لگ کے آئیں گے, مڈل کلاس کے ویزے نہیں لگ کے آئیں گے, لوئر مڈل کلاس کے ویزے نہیں لگ کے آئیں گے. اس کے لیے باقاعدہ اسے منصوبہ بندی کرنا پڑے گی. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے ہاتھوں کی ساخت کا پہلا نظامی دریافت کر لیا تو اس سے 1000 سوالوں کے جواب تو ہاتھوں کی ساخت کے حوالے سے آپ کو ملنا شروع ہو گئے واللہ علم بالصواب. اب آتے ہیں کہ کتاب جو لکھی اس کا جو فیڈ بیک آیا, الحمدللہ میں بحیثیت مسلمان اور پھر اس کے بعد پاکستانی ہونے کے ناطے فخر محسوس کرتا ہوں کہ زبردست فیڈ بیک آیا. اگلی بات, دنیا میں ہر نئی لکھی جانے والی کتاب
ہمیشہ اس شخص نے لکھی ہوتی ہے جس پر اس سے پہلے اس پر کام نہیں کیا گیا ہوتا. جس نے MBA کی بھی پہلی کتاب لکھی تھی اس نے MBA نہیں کیا نہیں تھا. کیا. میں نے 300 سال تک اور اس سے ہزاروں سال پہلے جو سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا چلا آیا اور جناب کیرو نے اس کو کتابی شکل دی، وہ لکیروں پر تھا، علامات پر نہیں تھا. علامات ٹوٹل 11 تھی جو کسی بھی طور پر اس کو معنی خیز نہیں طریقے سے پڑھا جا سکتا تھا. تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جو ہاتھ پر نقش و نگار بنے ہیں اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی. تو پھر یہ سارے کام اپنا چھوڑ چھاڑ کر اور ایک پیش کوئی غلط ہونے پر بیٹھ گیا. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی تخلیق جو ہے یہ اس وقت معرض وجود میں آتی ہے جب کوئی انسان کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی چھوٹی سی غلطی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے. تو میں نے بھی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے جب کام کیا تو میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا اور یہ میں لاز بنانے میں کامیاب ہوا الحمدللہ والعالم الصالح. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہاتھ ایک ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جینیٹکس ہیں، جینز میں چیزیں شامل ہوتی ہیں. جس طرح باپ نے 7 کیٹیگریز کی ہیں ہاتھوں کی، اسی طرح اگر ایک باپ ایلیٹ کلاس میں ہے، اپر کلاس کا بندہ ہے، اور اس کے گھر جو بچہ یا بچی پیدا ہوگی اس کا ہاتھ بھی وہی اسی جینز کی وجہ سے اسی طرح کا ہوگا یا وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے؟ بڑا کمال ہے قدرت کا. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے مالک نے ریت کے ذرے سے لے کر حضرت انسان تک ہر چیز کو انفرادی حوالوں سے ایک ایک وحدانیت کے طور پر پیدا کیا، واحد کے طور پر پیدا نہیں کیا. مثال کے طور پر واحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو. احد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو. یہ واحد ہے لیکن یہ بہت ساری چیزوں سے بنی ہے. اس میں پانی بھی ہے، پلاسٹک بھی ہے، بہت کچھ ہے. احد یکتا کو کہتے ہیں جو سب مل گیا ایک جگہ پہ. یکتا، اس میں کوئی دوسری چیز شامل نہیں. اچھا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہاں میرے مالک کے احد ہونے کا ذکر ہے. میرا جو مالک ہے وہ احد ہے، باقی سب واحد ہے. اب جو واحد ہیں ان واحد میں ہر چیز جو ہے وہ احد کی پائی جاتی ہے. اگر اس بات کو سمجھ گئے تو ساری دنیا سمجھ میں آ گئی. واہ سر، بڑی زبردست بات کی آپ نے. تو یہ جو ہاتھ ہیں یہ تقریباً مطلب اس میں ڈفرینٹ آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے. نو ڈفرینٹ. ریت کے ذرے بھی ایک ذرے سے دوسرے ذرے کے مطابق نہیں بنے ہوتے. کتنے پہاڑ ہیں ریت کے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک درخت جو ہے اس کی ہر ٹہنی کا سائز ایک نہیں ہوگا، پتے کا سائز پتے کے سائز نہیں ہوگا، اور ہر پتے کی رگیں ایک جیسی نہیں ہوں گی. تو قدرت نے ہر چیز کو انفرادی طور پر علیحدہ سے ایک یکتا طور پر پیدا کیا. اس کو اور آسان کر لیں، اگر یہ 2 ہیں تو اس کا مطلب ہے انسان کی تیار کردہ ہیں. اگر یہ 1 ہے تو اس کا مطلب ہے میرے مالک کی تیار کردہ ہے. مالک اور بندے کی تخلیق میں یہ فرق ہے. جس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ بھی تخلیق کا مالک ہے اور بندے کو بھی تخلیق کی قوت عطا کی گئی، تو وہ قوت میں یہ فرق ہے کہ یہ 3 بن جائیں تو بندے نے بنائی ہیں، اگر 1 بن جائے تو یہ مالک نے بنائی ہے.